سے پہلے ہم 3 مہینے اپنے چرچ میں جاتے رہے. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو پہلے بتا دیا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چارے سو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف جٹ. پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے. ریاض صاحب اور ان کی فیملی یعنی 3 بچیوں اور بیوی سمیت انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس سے پہلے یہ کرسچینٹی میں تھے اور اب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہم انہیں خوش آمدید، ست بسم اللہ، جی آئینو کہتے ہیں جناب. اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، انتہائی خوشی کی خبر ہے. اس سے پہلے جب یہ کرسچینٹی میں تھے تو ان کی مسز ایک سکول میں پڑھاتی تھی جو کہ ظاہر ہے مسلمانوں کا سکول تھا، اور ایسے انوائرمنٹ کے اندر یہ نعتیں پڑھا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جو نور ان کے دل میں اٹھتا تھا، جو تپش، جو تڑپ ان کے دل میں اٹھتی تھی، وہ آخر کار رنگ لائی. اور اسی اسکول کے پرنسپل کی کاوشوں سے آج انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب یہ الحمدللہ رب العالمین دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اسلام کو چوز کیا، کرسچینٹی کو کیوں چھوڑا اور اب انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت خوش آمدید جی، ست بسم اللہ. بڑی خوشی ہوئی آپ آئے ہیں جی اسلام کے اندر. مجھے یہ بتائیے گا کہ کرسچینٹی کو چھوڑ کے اسلام میں آنا کیسے سوچا آپ نے؟ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. جی یہ فیصلہ تو آپ نے ٹھیک بولا بالکل. سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، یہ بہت زیادہ بیمار تھی، تقریباً وینٹیلیٹر لگ گیا تھا، کوئی چانس نہیں تھا اس کا بچنے کا. اچھا. یہ بالکل مر گئی تھی. کبھی سول اسپتال، کبھی معظم اسپتال. ادھر آپ صاحب بیٹھے ہیں، یہ والے آپ صاحب آئے ہیں، انہوں نے دم کیا ہے اور بچی میں ایک حاضری ہوگی جن کی. اس جن کو نکالا انہوں نے، جیسے ہی واپس گیا پھر دوبارہ حاضری ہوگی. 4 دنوں میں 9 جن انہوں نے نکالے، ان کو توبہ کرائی، کلمہ پڑھایا اور وہ چلے گئے. پھر اس لڑکی پر جادو ہو گیا، دل پہ سوئیاں. یہ تو اپنے رشتہ دار کرواتے ہیں. جی اپنے ہی تھے. دل میں سوئیاں چبھتی تھی، یہ تڑپتی تھی 5 فٹ زمین سے. ہم معظم اسپتال لے گئے، ادھر وینٹیلیٹر لگ گیا، لیکن ڈاکٹر سب پریشان، سب چیز کلیئر ہے لیکن بچی کو سانس نہیں آ رہا. ہم سب رو رہے تھے، بلکہ پورا محلہ ہی رو رہا تھا، سب کو پتہ ہے. پھر اتنے میں ہمارا ایک دوست ہے شانی، وہ آ گیا. انہوں نے ایک سید بادشاہ صاحب ہیں منی بہال دین کے، ان کو کال کرائی، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ہوئی. انہوں نے بچی کو دیکھا، انہوں نے بولا اس میں تو کوئی جن نہیں ہے لیکن اس پہ جادو ہوا ہے. انہوں نے دم کیا ادھر سے، تو ہم نے ایک قطرہ منہ میں پانی کا ڈالا ہے تو بچی ٹھیک ہوگی، جیسے کبھی پوری صدیوں میں بیمار ہی نہیں تھی. انہوں نے بولا 3 دن لگاتار دم کرانا ہے. 3 دن لگاتار دم کرایا ہے، بچی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. ہم جس سے متاثر ہو کے ہم نے اسلام قبول کر لیا. واہ سبحان اللہ جی. اور پھر آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی انسان کلمہ پڑھ لے گا، اللہ کو واحد مان لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان لے آئے گا، تو پھر جنوں کی کیا حیثیت اوقات ہے جی، کالے جادو کی کیا حیثیت اوقات ہے کہ وہ تنگ کر سکے، پریشان کر سکے. بڑی خوشی ہوئی. میری بہن آپ نعتیں پڑھتی تھیں اور آپ ٹیچر تھیں اسکول میں، تو مجھے یہ بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتی تھیں اس وقت بھی دل کرتا تھا مسلمان ہو جاؤں؟ جی دل تو کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں ایک نکاح کے بندھن میں تھی تو ایسا نہیں کر سکتی تھی، ممکن نہیں تھا اپنا. لیکن آپ کا دل کرتا تھا، ہسبینڈ نہیں مانتے ہوں گے؟ ہاں جی دل تو کرتا تھا لیکن نہیں، سوچ بھی نہیں تھی سکتی کہ اس کے بغیر کچھ ایسا قدم اٹھاؤں. تو انہوں نے جب خود ہی کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، جی آپ نے دیر نہیں لگائی؟ نہیں، ہم نے ایک دم سے انصاری صاحب سے بات کر دی. اور پھر بچیوں کو کیسے کنونس کیا آپ نے؟ بچے بھی پھر ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی تربیت میں نے کی ہے اپنے بچوں کی، اور میری ایک ہاں میں ان کی ہاں ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی زور زبردستی کسی نے جبرن کہا ہو مسلمان ہو جو، نہیں تو ہم مار دیں گے، کوئی یہ وہ ایسا تو نہیں؟ کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. ہم اپنی مرضی سے ہوئے ہیں، اپنی خوشی سے ہوئے ہیں. وہ تو آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے. خوش ہیں آپ ماشاءاللہ، سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں. اطمینان میں ہیں. جب سے میری بچی نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو کوئی جادو، کوئی کچھ چیز نہیں چل رہی میری بچی پہ. بالکل ٹھیک ہے میری بچی، موت کے منہ میں گئی ہوئی واپس آئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت. اس سے پہلے ہم 3 مہینے اپنے چرچ میں جاتے رہے ہیں بچے کو لے کے، ادھر جانا، جن نکال دینا، پھر گھر آنا، پھر جن واپس. شام کو 6 بجے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چرچ میں جن نہیں نکالا جا سکتا، وہاں پہ بھی جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے.
وہاں وہ بھی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب جو دور ہے وہ اسلام کا, اسلام کا, جی یہی بات. آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ان کا ذکر آ جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں تو کہیں کی نہیں رہتی. آپ بتائیں جی, کوئی زور زبردستی کسی نہیں, کوئی زور زبردستی کسی نے بھی نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو پہلے بتا دیا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے اپنی چاچی کو بلایا تھا, تو اپنی چاچی سے میں نے بات کی, ساری ان کو بات بتائی. میری چاچی کہتی ہے جو تمہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے بہتر لگے تم وہ کرو, اور ان کی اس بات سے مجھے حوصلہ ملا تھا. اور ویسے بھی اب ہم سب آپ کے بہن بھائی ہیں, ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں بہن بھائی, تو اب ہم سب ایک بہت بڑی کمیونٹی میں آپ نے قدم رکھا ہے. آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ کی تمام تر جو پریشانیاں, دکھ ہیں, وہ آج سے ہمارے بھی سانجھے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شریک غم ہوں, اگر کوئی زندگی میں ہوا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب بچی کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے, باقی بھی بچیاں خوش ہیں, اہل علاقہ کا کیا رد عمل رہا؟ سر علاقہ والے بھی بہت خوش ہیں, سب خوش ہیں. وہ سب بچی سے بہت پیار کرتے تھے علاقے والے. بچی پہلے بھی بہت نعتیں وغیرہ پڑھتی تھی, اچھا. تو سب لوگ پیار کرتے تھے. اب اور بھی زیادہ خوش ہیں. اچھا جی, پھر عرض یہ ہے اب کہ آپ بچی ہے جو بیمار تھی, اس سے اگر مجھے تلاوت تھوڑی سی قرآن مجید کی اگر وہ سنا دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. بیٹا سنائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ جی, جزاک اللہ. میری بہن, آخر میں اب آپ بھی اس نعت کے مجھے صرف ایک دو اشعار سنا دیں جس نعت نے آپ کا بھی دل بدلا, اور آپ کو بھی جو نعت پڑھتی تھیں تو دل سے محسوس ہوتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. چلیں میں سنا دیتی ہوں آپ کو. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے, میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو, کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو. تو اثر میں دعا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. سبحان اللہ جی. پوری دنیا میں جو اینٹی اسلام لوگ ہیں وہ چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لیں اسلام کو برا بھلا دکھانے کی, لیکن جو برکتیں, جو محبتیں اور جو کرم انسانوں پہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آ جاتا ہے, ہوتا ہے ان کے اوپر, اس کو تو کوئی جٹلایا نہیں جا سکتا. اور یہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا ثبوت ہے کہ کس طرح سے لوگ آج بھی اپنے دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام میں شمولیت حاصل کر رہے ہیں. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.